السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دنیا بھر کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں نوروز آدم جو ہے وہ ڈی آئی جی کے آفس جاتا ہے اور اس کی گھڑی کی سوئیاں جو ہیں ان کا وقت بدل دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم وہی کرو گے جو ہم چاہیں گے اور ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے۔ اور انا شہر آتی ہے ہاسپٹل میں نوروز آدم کو دیکھنے کے لیے۔ تو جب اس کا بیٹا جو ہے شیروز وہ شامیر اندر جانے لگتا ہے اس کے انا کے ساتھ، تو اس کو ملازم جو ہے اس کا وہ روک دیتا ہے کہ آپ اندر نہیں جا سکتے۔ اس کو بڑا غصہ آتا ہے اور وہ اس کے گریبان پکڑ لیتا ہے کہ ایک ملازم ہو کر تم مجھے میرے باپ سے ملنے سے روک رہے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور بات ہے۔ اور جو انا کا جو ملازم ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ میرا مشورہ مانیں تو آپ اس سے شادی مت کریں، شامیر سے، کیونکہ اس میں بہت خطرہ ہے۔ اور پھر میر حسن سے پوچھا میر حسن جو ہے وہ اس روم میں زبردستی پسٹل لے کر داخل ہو جاتا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور پھر اگلے ہی منظر میں دکھایا جاتا ہے کہ اس کو رسیوں سے باندھ کر کرسی پر بٹھایا جاتا ہے، اور نوروز آدم جو ہیں وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ اچھا اب تم بتاؤ کہ تمہارے ساتھ میں کیا سلوک کروں۔ اور اس سے پہلے یہ جو آج کی قسط تھی ہمیشہ کی طرح بہت ہی بھرپور اور دلچسپ اور فنکاروں کی محنت لیے ہوئے تھی، جس میں کہ دکھایا گیا کہ جو نوروز آدم کے بیٹے شامیر اور انا کی شادی ہونے جا رہی ہے اور تیاریاں ہو رہی ہیں، اور ساتھ ہی نواب کے گھر میں زبردست قصائی کا بیٹا آتا ہے اور وہ اس کو دیکھ کر بڑا حیران ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہاتھ ملانے آیا ہوں۔ تو نواب اس کو کہتا ہے کہ تمہیں بدلہ نہیں لینا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے پیسے چاہیے، بدلہ نہیں چاہیے، اور بہت ہم نے انتظار کر لیا اور اب مجھے 5 کروڑ دے دیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ کبھی اتنا پیسہ تم نے ایک ساتھ دیکھا بھی ہے؟ تو زبردست قصائی کا بیٹا کہتا ہے کہ ہم نے کبھی ایک ساتھ اتنی لاشیں بھی نہیں دیکھی تھی، تو وہ بھی تو اب ہم نے دیکھی۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ ہمارا جو ہتھیار ہیں ہمارے وہ خون کے پیاسے ہیں اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ چاہے نوروز آدم کا خون ہو یا تمہارا خون ہو۔ تو اس پہ اس کا ملازم طیش میں آ جاتا ہے، لیکن نواب اس کو روکتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، بہادر لڑکا ہے، اچھی باتیں کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے، پیسے تمہیں دے دیے جائیں گے، لیکن تم کام ہماری مرضی کا کرو گے۔ اور پھر شمشیر کو کہتا ہے کہ اس کو کام سمجھا دو، اور شمشیر اس کو لے کر چلا جاتا ہے اور بہت سارا اسلحہ ہے اس کمرے میں پڑا ہوا، اور وہ اس کو دیتا ہے، کہتا ہے کہ جتنا چاہے یہاں سے لے لو۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے اسلحے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جو ہتھیار ہیں وہی ہماری چھریاں ہی جو ہیں وہ کافی ہیں۔ اور پھر ادھر جب گھر پر شامیر جو ہے وہ ماں کو کہتا ہے کہ میں مدیحہ سے شادی نہیں کروں گا، آپ اسے سمجھا دیں، میں کوئی کھلونا نہیں ہوں کہ اس طرح سے کروں، اور میں اس کے لیے چاہے کوئی بھی قربانی دے دوں۔ اتنی دیر میں نوروز آدم آ جاتا ہے اور وہ اس کی طبیعت خراب لگ رہی ہے، وہ کھانستا ہوا اندر آتا ہے اور پھر آ کے بیوی کو کہتا ہے کہ دروازہ بند کر دو، اور پھر جب وہ دروازہ بند کر دیتی ہے تو پھر شامیر سے کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ، اور اس کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سمجھتے نہیں ہو، بہت سی باتیں ایسی ہیں جو تمہیں معلوم نہیں ہیں، اور تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ انا جو ہے وہ اس گھر میں کیوں آ رہی ہے۔ کیا تم نے انا کو بتایا کہ تمہاری اس دن شادی تمہاری چچا کی بیٹی سے بھی ہو رہی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں، میں نے اس کو بتا دیا ہے۔ تو پھر کیا جواب ملا؟ آدم پوچھتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ تو وہ مسکرا کر کہتا ہے کہ محبت کرتی ہے یا اس کو یہاں اس گھر میں داخل ہونے کا کوئی بھی بہانہ چاہیے، کیونکہ وہ ہم سب کو ختم کرنا چاہتی ہے، مجھے، تمہیں، ہماری ماں کو، اور سب کو ختم کرنے کے لیے وہ یہاں آئی اور چاہتی ہے کہ وہ اس کا باپ دنیا پور پر حکومت کرے۔ تو پہلے بھی یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی شامیر کی، اور اب بھی وہ یہ اس کو سمجھ نہیں آتا کہ باپ ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے، اور پھر وہ اسے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم میری سیٹ پر سنبھالو، میں نے اس کرسی پر بیٹھنے کے لیے میں نے بہت کچھ کیا ہے، بہت ساری قربانیاں دی ہیں،
اور مجھے پتہ ہے کہ جب بیٹا جو ہے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اس کرسی پر بیٹھے تو پھر باپ کو ہٹ جانا چاہیے. تو کہتا ہے کہ نہیں، شامیر کہتا ہے کہ نہیں، یہ کرسی آپ کی ہے اور ہمیشہ آپ ہی کی رہے گی. تو کہتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، ویسے بھی میری اب زندگی کے دن پورے ہونے والے ہیں اور بس اب میں ختم ہونے والا ہوں. اور کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں آپ کو ہاسپٹل لے کے جاؤں گا شہر، وہاں آپ کا علاج ہوگا. تو نوروز آدم کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے ان لوگوں نے مجھے زہر دیا ہے اور اس زہر کا کوئی علاج نہیں ہے. جس پہ وہ اور حیران ہو جاتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. اور پھر کہتا ہے تمہیں پتہ ہے کہ وہاں اسلحے کے ٹرک آ رہے ہیں اور بہت سا مال جمع ہو رہا ہے اور سب کچھ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہو رہا ہے. اور تم جو اپنا دوست سمجھتے ہو میر حسن کو، پولیس والا جو ہے وہ ابھی تک پولیس والا ہی ہے اور وہ ہمارے خلاف کام کر رہا ہے. اب یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بہت حیران کن ہیں شامیر کے لیے. اور پھر جب انا اور نواب صاحب تیار ہو کے شادی کے لیے نکلنے لگتے ہیں تو کال آ جاتی ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ نوروز آدم کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور اس کو ہاسپٹل لے جا رہے ہیں شہر. تو وہ آ کے باپ کو بتاتی ہے کہ وہ شہر چلا گیا ہے تو اب شادی نہیں ہوگی. تو نواب کو بڑا غصہ آتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کیا طریقہ ہوا، شادی کیسے نہیں ہوگی. کہتی ہے تو وہ لوگ ہاسپٹل جا چکے ہیں، اب میں کیا وہاں جا کے دیواروں سے شادی کروں. اور وہ واپس چلی جاتی ہے. اور پھر دوسری طرف جو مدیحہ ہے وہ بھی دلہن بنی بھی بیٹھی ہے، لیکن چونکہ شامیر اور باپ اور سارے اس کے کارندے شہر جا چکے ہیں تو وہ اس کی بھی شادی رک گئی ہے. اور اب سبھی اسی انتظار میں ہیں کہ دیکھیں کیا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن نواب کو اس بات پہ یقین نہیں آ رہا. وہ بار بار کہتا ہے کہ مجھے یہ کوئی چال لگتی ہے، کیونکہ وہ شمشیر اسے کہتا ہے کہ ظاہر ہے ہمارا دیا ہوا زہر تھا، وہ کیسے بچ سکتا تھا. تو نواب کہتا ہے کہ نہیں، وہ بھی نوروز آدم ہے، وہ ہمیشہ سے ایسے ہی کرتا ہے، اس طرح کی چالیں چلتا ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے اور ہم سب خوش ہو جاتے ہیں. لیکن وہ پھر پلٹ کر وار کرتا ہے اور پھر اس نے پہلے بھی ایسے ہی کیا تھا. تو شمشیر اب اس وقت اس کو اس بات کی کہتا ہے کہ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، چند دنوں میں وہ بس ختم ہو جائے گا، آپ کو اطلاع خبر آ جائے گی. تو نواب کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، جب تک میں اس کی لاش نہیں دیکھ لوں گا مجھے یقین نہیں آئے گا. اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ انا جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے تو اسے پوچھتا ہے کہاں جا رہی ہے. تو وہ کہتی ہے میں شہر جا رہی ہوں. کہتا ہے اچھا، اس سے ملنے جا رہی ہو نوروز آدم سے، اس سے بڑی ہمدردی ہو رہی ہے تمہیں. کہتی ہے ہمدردی سے زیادہ فکر ہو رہی ہے کہ مجھ سے پہلے اسے کوئی اور نہ مار دے. اور پھر انا وہاں سے چلی جاتی ہے. اب بڑے ہی دلچسپ موڑ پر یہ ڈرامہ آ گیا ہے. اور پھر دکھایا یہ بھی جاتا ہے کہ کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی. اور جب بے ہوش نوروز آدم کو کمرے میں لے جایا جاتا ہے اور اس کے بعد ڈاکٹر اندر جاتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں، کیونکہ نوروز آدم تو اچھا بھلا اپنی بیڈ پر بیٹھا ہوا ہے، مسکرا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ کیا طریقہ ہے. تو وہ پھر کہتا ہے کہ میرا یہی طریقہ ہے، میں جب چاہوں بے ہوش ہو جاتا ہوں اور جب چاہوں ہوش میں آ جاتا ہوں. اور پھر وہ کہتا ہے کہ سب تک خبر پھیلا دو کہ زہر بہت پھیل گیا ہے میرے اندر اور تم لوگ بڑی کوشش کر رہے ہو، تو ابھی چند دن میں ہاسپٹل میں ہی رکوں گا. اور بیٹے کو بھی اصل بات نہیں بتائی جاتی، صرف ایک ملازم ہے جو کہ یہ ساری بات سمجھتا ہے، جانتا ہے. اور پھر اس ملازم کو کہتا ہے نوروز آدم کہ تم ڈی آئی جی سے بات ہوئی تمہاری. وہ کہتا ہے نہیں، ابھی نہیں ہوئی اور مشکل لگتی ہے کیونکہ وہ بڑا ایماندار آدمی ہے. تو آدم کہتا ہے کہ ہم کون سا اسے کوئی غلط کام کروانے والے ہیں، تو اس کے پتہ کرواؤ، اس کے ملنے والوں کا، اس کا کہ وہ کون ہے، کہاں سے تعلق ہے اس کا، اور پھر میری بات کرواؤ اس سے. اور پھر اگلے ہی سین میں وہ کال ملاتا ہے اور اس کو لے کر آ جاتا ہے فون کو. اور ڈی آئی جی سے بات ہوتی ہے تو ڈی آئی جی کہتا ہے کہ ہاں میں بھی حیران تھا کہ اتنے دن ہو گئے ہیں تم نے مجھ سے بات ہی نہیں کی. تو کہتا ہے کہ ہاں، اور پھر وہ اس کو دھمکی دیتا ہے کہ دیکھو اب تمہارے دن گنے جا چکے ہیں اور بس تم ختم ہونے والے ہو. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ دیکھا جائے گا، جو بھی ہوگا وہ دیکھا جائے گا. ایسا پہلے بھی آپ لوگ کوشش کر چکے ہیں لیکن ناکام رہے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کی کوشش کامیاب ہوتی ہے. کیا نوروز آدم کی چال جو ہے وہ نواب دلاویز سمجھ جائے گا اور یا وہ اس کی جھانسے میں آ جائے گا اور ایک دفعہ پھر شکست حاصل ہوگی اسے. تو دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ دنیا کو.